پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم جاننا ہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت اگر کام کر رہی ہے تو کس کے ذریعے کام کر رہی ہے؟ اداروں کے ذریعے کام کر رہی ہے. اور ادارے کس کے ذریعے چل رہے ہیں؟ نمائندگان کے ذریعے چل رہے ہیں. نمائندگان موجود ہوں گے تو ادارے چل رہے ہیں. سینٹ کے اوپر ہم نے بات کی. بلوچستان اسمبلی کا میں لیٹسٹ جو سیٹنگ ہوئی آج اس کا ہم آپ کو بتاتے چلے. اس اسمبلی کے اندر جہاں پر جمہوریت کے حق میں ایک قرارداد پیش کی گئی، شروع میں صرف 11 ممبران بلوچستان اسمبلی کے اندر موجود تھے، اور کسی بھی ایک وقت میں جو میکسیمم تعداد تھی وہ 13 کی تھی. نہ چیف منسٹر صاحب موجود تھے، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن موجود تھے. کم بیک انٹو دس، لشکری احسانی صاحب کہتے ہیں کہ جی نظام نمائندگان نہیں ہے تو لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ پالیسی کوئی اور چلا رہا ہے. دیکھیں، ان کی آدھی بات سے تو مجھے اتفاق ہے کہ اس طرح کے مسائل ہیں، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسائل ابھی کچھ عرصہ رہیں گے، اور اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو بھی یہ لوگ ہیں وہ اگر آ گئے ہیں، لوگوں نے ہی بھیجا ہے انہیں انڈائریکٹلی بے شک ان کو الگ کر کے، تو اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں یہ کہہ کہ ہم چھٹکارا شاید حاصل نہیں کر سکتے کہ چونکہ کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں فارن پالیسی میں اور داخلہ پالیسی میں. لیکن اس بات کو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دنیا میں نظام ایسے ہیں، مثلاً برطانیہ کے ایوان بالا میں 2 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، چل رہا ہوتا ہے ان کا اجلاس بھی چل رہا ہوتا ہے. ہمارا جو ہے وہ چونکہ جمہوریت برطانیہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھی قریب میں اس لیے نہیں، قریب بھی جایا جا سکتا ہے. ہر چیز میں قریب جائے نا جی. وہاں پہ تو 26 اگر 1000 پاؤنڈ کے اوپر تو ان کا ممبر پارلیمنٹ پھڑک جاتا ہے. ہاں، پھڑک جاتا ہے. اگر آپ نے لانڈری کے بل اگر آپ نے اوور چارج کیے ہیں تو وہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ بات درست ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ وہاں کا نظام جس کا آپ مثال دے رہے ہیں اس کو بڑا طویل عرصہ لگا. ہمارا تو بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے جمہوریت کا تو اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بچے کو تھوڑا سا بڑا ہونے دیں، اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر ٹرانزیشن میں جمہوریت ختم نہ ہو، کچھ عرصہ چل جائے، تھوڑا سا مشاہد صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کسی صاحب عقل، صاحب علم، صاحب کردار جو کہ تمام سینیٹرز ہیں، تبھی تو سینیٹر بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنی بنیادی ذمہ داری نبھانے کے لیے کیا تاکید کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ان تمام سردیوں کے اندر چھوٹے بچے جو ہیں جو KG 1-2 میں جاتے ہیں وہ بھی 5 گھنٹے لگاتے ہیں اپنی کلاس کے اندر. Why can't senators be present? دیکھیں، بچے جو ہے نا، ایک سیکنڈ، بچے جو ہے نا، بچوں کے پیچھے تھوڑا سا ماں باپ کا دبدبا یا تھوڑا سا خوف کا عنصر کہہ لیں. انسانی نیچر یہ ہے کہ اس کے پیچھے اگر خوف ہو نا تو وہ بالکل ڈسپلنڈ ہوتا ہے. اور اس دن آپ نے خوف نہیں دیا تھا، اس دن آپ نے لالچ دیا تھا. ویسے لالچ تجویز میں لالچ پر پروفیسر صاحب دو ہی باتیں ہیں، یا خوف ہے یا لالچ. خوف کی بات بالکل درست ہے. یہاں عوام کا خوف ہونا چاہیے. ٹھیک. اور آپ نے تو شروع میں یہ کہا کہ کانسٹیچوئنسی نہیں ہے، کانسٹیچوئنسی بھی ہونی چاہیے. یعنی کانسٹیچوئنسی میں جانے پہ وقت یہ وہ الگ مسئلہ ہے. کانسٹیچوئنسی کی ریپریزنٹیشن کے لیے پھر یہاں موجود ہوں گے. اور یہ ڈائریکٹ الیکشن، انڈائریکٹ الیکشن جو اس کو ختم کر کے براہ راست عام ووٹر کے ووٹ سے سینیٹرز کو منتخب ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ صورتحال تبدیل ہوگی. جی طلعت، 2 چیزیں ہیں. تو میں تھوڑا عرض کروں. جی ہارون صاحب کی انٹرونشن لے کے کمنگ بیک ٹو یو. لشکری صاحب لائن پہ. جی ہارون صاحب، ایک تو آپ سینٹ کی پاورز دیکھیں. 1 منٹ میں لوں گا صرف. سینٹ کی پاورز جو ہیں 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ ہو گئی ہیں. کوئی بل اگر سینٹ سے امینڈ ہو کے جاتا ہے، نیشنل اسمبلی میں ایز از ایکسیپٹ ہوگا. اگر نہ ہوا تو جوائنٹ سیشن میں پھر جائے گا. اس کے علاوہ کمیٹی کے پاس بڑی پاور ہے. آپ پورے پاکستان میں کسی کو بھی سمن کر سکتے ہیں ایویڈنس کے لیے، اور اگر کوئی نہ آئے تو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 66 کے تحت آپ لاز بنا کے ان کو سزا دے سکتے ہیں. آپ کا جو منی بل ہے جو پہلے نہیں آیا کرتا تھا، اب آتا ہے سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں آتا ہے. تھورلی ڈیبیٹ ہوتا ہے. جتنی تھورو ڈیبیٹ سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں ہوتی ہے اتنی نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل کمیٹیز ہیں، جیسے کمیٹی فار دا جوڈیشری، اس کے اندر سینٹ کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. آپ کی کمیٹی آن الیکشن کمیشن ہے، اس کے اندر سینٹ کی 1/3 ریپرزنٹیشن ہے. سو دیر از اے ویری ڈومیننٹ رول. اچھا، ہوتا کیا ہے؟ اب باہر کے ملک کی بات کی گئی میرے کولیگز نے، بات صحیح ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر ممبر پارلیمنٹ کو ایک دفتر دیا جاتا ہے، ایک ریسرچر دیا جاتا ہے، ایک لائر دیا جاتا ہے، ایک سیکرٹری دیا جاتا ہے. اس لیے جب کوشچن آور پیریڈ ہوتا ہے وہ سب موجود ہوتے ہیں. جب ڈیبیٹس ہوتی ہے تو وہ اپنے اپنے کمرے میں جا کے
क्लोज सर्किट टेलीविजन में देख रहे होते हैं, और जब उनकी मुदाखलत की बात आती है तो वो अंदर आ जाते हैं। तीसरी चीज ये है, आप ये ना देखें कि जब हमारी सेनेट चल रही होती है तो लॉबीज में भी लोग बैठे होते हैं, और जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो लॉबीज से उठ के लोग अंदर आ जाते हैं। तो इसमें एक तो चीज मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर दोनों दिए। फाइनल एनी गिवन पॉइंट आइंदा क्या करना चाहिए? देखिए, सेनेट डायरेक्ट हो और इनडायरेक्ट हो, जिन लोगों ने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, किसी वजह से बनाई थी। पूरी पार्टी इतनी सीटें जीत के जो प्रोविंशियल असेंबलीज में अपने रिप्रेजेंटेटिव लेके आती है, जो पार्टी की पोजीशन, सूबे की पोजीशन जाके फेडरेशन में रिप्रेजेंट करेगी, इसमें कोई मसला नहीं है। पार्टियों को सही बंदे भेजने चाहिए, पार्टियों को सियासी बुनियाद पे नहीं, पार्टियों को मेरिट के ऊपर, पार्टियों को एक्सपर्ट्स भेजने चाहिए ताकि वो कंट्रीब्यूट करें, कमेटीज में कंट्रीब्यूट करें, डिबेट्स में कंट्रीब्यूट करें। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, रईसानी साहब, एज अ पॉइंट टू मेक, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद रईसानी साहब से पूछते हैं कि ये तमाम जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके ऊपर उनका नुक्ता नजर क्या है। स्टे ट्यून्ड।